روزاداروں قیامت کے دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کر سکوں، اور حضرت علی علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ وہ اسباب بتا دوں جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کی ابتدا ان کی ولادت سے ہی ہوتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ایک ایسی جگہ پر ہوئی جہاں پر کسی کی پہلے کوئی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی قیامت تک کسی کی ولادت ہوگی۔ اور وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جس کی طرف اگر ہم منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی، جبکہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بھی تالا تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ خانہ کعبہ کے بالکل دروازے کے پشت کی طرف جو کوہنہ ہے وہاں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ اس دیوار کو شگاف آیا اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ اندر چلی گئیں، اور کچھ دیر کے لیے پھر وہ دیوار بند ہو گئی، اور سب لوگ پریشان کہ کیا ہے، کیا یہ معاملہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، رسول اکرم آئے ہیں، تو جب تک رسول اکرم کے ہاتھوں پر حضرت علی علیہ السلام نہیں آئے تھے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جبکہ بچہ پیدائش کے وقت ہی آنکھیں کھولتا ہے اور روتا بھی ہے۔ اب آنکھیں نہ کھولنے کا سبب شاید یہ ہے کہ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی کسی بت پر نہ نظر پڑے۔ تو اب اس وقت سے ہی لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے عام جہاں بیٹھتے تھے، چیموں گویاں شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر رسول اکرم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا ان کی پرورش بھی رسول اکرم نے اپنے ہی ذمے لے لی، تو گویا کہ پرورش بھی رسول اکرم نے کی، کیونکہ رسول اکرم کو پتا تھا کہ مستقبل کا یہ میرا جانشین ہے۔ اور رسول اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا کہ مجھے خدا نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے، ایک خاص کام کے لیے انتخاب کیا ہے، آپ میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار ہو، جو میرا حامی ہو، جو اس کام میں میری پشت پناہی کرے؟ تو کوئی بھی نہیں اٹھا، جبکہ رسول اکرم کے چچا بھی وہاں تھے، اور بھی بنو ہاشم کے اور قریش کے بڑے بڑے تھے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 10 سال کے لگ بھگ تھی، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا حامی ہوں، میں آپ کے ہر کام میں آپ کی پشت پناہی کروں گا۔ تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ علی میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے، اور تم اس کی بات سننا۔ تو اس وقت کسی عرب نے حضرت ابو طالب کو طعنہ بھی دیا تھا کہ اب لو تمہیں اپنے بیٹے کی سننی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ پھر دیکھتے ہیں جس جنگ میں بھی حضرت علی علیہ السلام گئے ہیں تو وہاں پر فاتح حضرت علی علیہ السلام ہی رہے ہیں، صرف جنگ تبوک میں انہوں نے شرکت نہیں کی، وہ بھی اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اکرم نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پر میرے نائب ہو کے رہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام گویا کہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے یہاں رہنا ہے، تو پھر رسول اکرم نے یہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی،
یعنی کیا؟ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا، عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا نائب عطا کر جو میرا بازو کی طاقت بنے اور میری زبان میں کوئی لکنت ہے جو بات کرے، اچھے انداز میں بات کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ہارون عطا کیا۔ تو اسی طریقے سے رسول اکرم کے زبان میں تو کوئی لکنت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ایک ایسا طاقتور بھائی عطا کیا، ایک ایسا طاقتور جانشین ادا کیا کہ جب کوئی دشمن للکارتا تھا اور کوئی مسلمان آگے جانے کی جرأت نہیں کرتا تھا تو حضرت علی علیہ السلام آگے جاتے تھے۔ بدر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، خیبر میں دیکھیں، سب جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام آگے آگے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک جنگ میں رسول اکرم پر جب دشمن کی طرف سے زیادہ حملہ ہونے لگا تو حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم کو ایسے بچایا ہے جس طریقے سے کوئی ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ جو زخم آتا تھا اپنے جسم پر وہ سہتے تھے، لیکن رسول اکرم کا انہوں نے اس طریقے سے دفاع کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم ہر وقت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے فضائل بیان کیا کرتے تھے تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک القطرہ میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد، حضرت علی علیہ السلام کہیں باہر گئے تھے، پھر آئے تو رسول اکرم نے ان کو بالکل اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ اے علی کیا سورج کے ساتھ بات کرو گے؟ تو شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ اب سورج بھی بات کرے گا، تو حضرت علی علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ رسول اکرم جو فرماتے ہیں وہ خدا کا کہا ہوا، خدا کا بھیجا ہوا پیغام ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں بات کروں گا۔ تو جب باہر صحن میں آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا خلق اللہ، اے اللہ کے مخلوق مجھ علی کا سلام ہو۔ تو سورج نے فصیح عربی میں کہا وعلیک السلام، اے رسول کے چچا ذات بھائی میرا بھی آپ پر سلام ہو۔ پھر سورج سے حضرت علی کے فضائل نہیں پوچھے گئے، لیکن پھر بھی سورج نے کہا یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا من ہوا بکل شین علیم، اے سب سے پہلے، اے سب سے آخری، اے ظاہر کرنے والے، اے اپنے بطن میں اپنے اندر میں رکھنے والے، اے ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ اب یہ تو ظاہری ترجمہ تھا، ابھی آج کل کے اگر جذباتی مسلمان ہوتے تو شاید سورج پہ بھی فتویٰ لگا دیتے کہ سورج بھی کوئی مشرک ہو گیا۔ اول آخر ظاہر باطن تو اللہ کی صفات ہیں۔ بہرحال واپس مسجد میں آئے، رسول اکرم نے فرمایا اے علی ان الفاظ کی وضاحت تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ تو حضرت علی انتہائی ادب کے ساتھ بولے یا رسول اللہ آپ بتائیں تو بہتر ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا سورج نے جو آپ کو کہا ہے یا اولو، اے سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلے مردوں میں سے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے تم ہو۔ اور یہ جو سورج نے کہا یا آخرو، جب میرا جنازہ ہوگا تو جنازے پر آخر تک رہنے والے آپ ہو۔ اور یہ جو سورج نے کہا یا ظاہرو، یعنی تمام علوم کو تم ظاہر کرنے والے ہو۔ اور یہ جو کہا یا باطنو، یعنی تمہارے سینے کے اندر تمام علوم ہیں، اس لیے آخر میں کہا یا من ہوا بکل شین علیم، اے علی تم وہ ہو جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو۔ تو جہاں جہاں پر رسول اکرم نے اپنے نبوت کا تعارف کرایا ہے وہاں وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے امامت کا تعارف کرایا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ لا نبی بعدی، ختم نبوت کا عقیدہ پکا رکھنا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں، لیکن اس کے باوجود نعوذ باللہ اگر کوئی کہتا ہے نبی ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو جائے گا۔ نبی نہیں، نبی کا جانشین ہے، نبی کا خلیفہ ہے۔ البتہ اس میں ہمارے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اب دوسرے برادران حضرت علی علیہ السلام کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین میں سے مانتے ہیں۔ کسی شاعر نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھا شعر کہا ہے، اوصاف علی بے گفتگو ممکن نیست، علی علیہ السلام کے فضائل صفات بیان کرنا گفتگو کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اے شاعر کون سی چیز ہے جو ممکن نہیں؟
تو شاعر کہتا ہے گنجائش بحر در سبو ممکن نیست، سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا یہ ممکن نہیں۔ تو پھر شاعر ہم حضرت علی کے فضائل کیسے بیان کریں؟ تو شاعر کہتا ہے من ذات علی بے واجبی کئی دانم، میں علی علیہ السلام کی حقیقت تو حقیقی طریقے سے جان ہی نہیں سکتا، اللہ دانم کہ مثل او ممکن نیست، اتنا ہی جان سکتا ہوں کہ ان جیسا کوئی اور ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب رسول اکرم نے بھی یہ فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے حلال حرام بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے علی بھی ہمارے ساتھ حلال حرام بیان کرتا ہے، لیکن علی کی عدالت اور علی کی جو ہے وہ مساوات والی وجہ سے دشمنوں نے نہ چاہا کہ علی علیہ السلام کو مزید وقت دیا جائے۔ خوارج نے یہ پروگرام بنایا کہ 19 کی شب کو حضرت علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جائے، اور 19 کی شب ان کو ضربت لگائی گئی اور 21 کی شب ان کی شہادت ہو گئی۔ تو میں یوں کہوں حضرت علی کی شہادت کی وجہ سے صرف ان کی اولاد یتیم نہیں ہوئی بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ دار